آڈیو کلپ جو آپ سن رہے ہیں اور تبلیغی اجتماع مانسہرہ کے اندر کے جو واقعات ہیں اس پر بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے احباب ہیں وہ تذبذب کا شکار تھے۔ میں نے حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ٹیلی فون کے ذریعے تفصیلی بات کی اور تمام چیزوں کو سنا اور سمجھا۔ آج میں آپ کے سامنے حقیقت حال کو اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ جھوٹی خبروں کو، افواہوں کو اڑا دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تبلیغی اجتماع میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیوں تشریف لے کر گئے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان طے کیا گیا تھا، اور اگر طے کیا گیا تھا تو کیوں نہیں بیان کرایا گیا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے بزور طاقت جو ہے اپنا بیان تبلیغی اجتماع میں کرنا چاہتے تھے، اور پھر افواہ یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے ان کو تبلیغی جماعت سے الگ کر دیا گیا، رائے ونڈ سے پہلے سے نکال دیا گیا، اور ان کا تبلیغی جماعت کے ساتھ سیٹ اپ میں کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی آزاد جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ 6 براعظم میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ پاکستان کی ایک پہچان ہے، اور جتنے مرد اور خواتین پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر ان سے پیار محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، اتنا شاید ہی کسی عالم دین کو میسر آیا ہو یا کسی کے مقدر میں آیا ہو۔ آپ پہلے زمانوں میں چلے جائیں، 1400 سالہ تاریخ میں قرون اولیٰ کے زمانے کو، جو خیر قرن کا زمانہ ہے اس کو، اور پھر اس کے جو 4 یہ زمانے ہیں ان کو آپ نکال دیجئے۔ آپ اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو اس 1000 سالہ تاریخ میں